جب میں چھوٹا تھا مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہ ہمارے ہمسائے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ مجھے بچپن سے یہی سکھایا گیا تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں ایک بنیادی فرق ہے۔ کافی حد تک مجھے یہ بات سمجھ بھی آتی تھی۔ ہمارے دینی عقائد میں بڑا فرق نظر آتا ہے۔ یہ فرق ہمارے ملکوں کی علیحدگی کا بھی ایک بڑا سبب بنی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بات تھوڑی عجیب بھی لگتی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مٹی کے لوگ اتنے الگ ہوں کہ ان کا ہمیشہ سے ساتھ رہنا ناممکن تھا؟ یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ 1947 میں ہندو اور مسلمان کے تعلقات اتنے برے ہو گئے تھے کہ دو الگ ملکوں کی واقعی ضرورت تھی، لیکن کیا ہمیشہ سے یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے؟ کیا کسی بھی شخصیت نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ایسا نہیں ہے۔ تاریخ میں کچھ منفرد شخصیات ہیں جنہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے فرق کو دور کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے ایک شخصیت ڈارا شکوہ ہیں۔ ڈارا شکوہ مغل شہنشاہ شاہجہاں کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور شاہجہاں کے ولی عہد بھی تھے۔ ڈارا شکوہ کو حکومت کرنے کا کم شوق تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ فنون کی تلاش دنیا میں مار دھاڑ کرنے سے بہتر ہے۔ انہوں نے فنون، گلوکاری اور شاعری کو ترجیح دی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا صوفی سلسلے کے ساتھ بھی بڑا لگاؤ تھا۔ میں سب سے زیادہ متاثر اس بات سے ہوں کہ انہوں نے اسلام اور ہندوازم کے درمیان مشترک باتیں ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بھگواد گیتا اور اپاسناس کا ترجمہ فارسی میں کیا تاکہ برے صغیر کے مسلمانوں کو پتہ تو چلے کہ ہندو دین کے عقائد کیا ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس بڑے منصوبے کا مقصد بس یہی دکھانا تھا کہ شاید ہم ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں ڈارا شکوہ کی دریافتوں کے ساتھ اتفاق یا اختلاف نہیں کروں گا کیونکہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں۔ میری نیت صرف یہ دکھانا ہے کہ ڈارا شکوہ کی کوشش، جس میں انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کے فرق کو دور کرنے کی کوشش کی، اس کوشش میں کچھ غلط نہیں ہے۔ ان کا سب سے مشہور کام مجمع البحرین ہے، جس میں انہوں نے دکھانے کی کوشش کی کہ اپاسناز میں بھی ایک سپریم ڈیٹی کا ذکر ہے جسے برہمن بولا جاتا ہے، اور دوسری طرف ہم مسلمان اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ اپنی اس کتاب میں وہ اس طرح کی اور مشترک مثالیں دیتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ مسلمان یقین کرتے ہیں کہ انسان کی روح ہوتی ہے جو موت کے وقت جسم سے نکل جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپاسناز میں بھی اس سے ملتا جلتا کانسیپٹ ملتا ہے جسے آتمان کہا جاتا ہے۔ دونوں اسلام اور ہندوازم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی روح اور آتمان کو پاک رکھنا چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ جو دو مثالیں میں نے ابھی دی ہیں یہ تھوڑی سادہ ہیں اور یہاں پر اور بحث کی جگہ ہے، لیکن میرا مقصد یہ دکھانا ہے کہ بنیادی اختلاف تب ہی دور ہوں گے جب ہم ایک کھلے ذہن کے ساتھ تلاشی کریں۔ اگر میں ڈارا شکوہ کی اس کتاب کو کبھی نہ پڑھتا، مجھے لگتا ہے کہ سارے ہندو صرف بت پرست ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ ہندوازم میں برہمن کا تصور بھی ہے۔ ذرا واپس ڈارا کی دور کی تاریخ پر چلتے ہیں۔ ڈارا کا بھائی اورنگزیب تھا، جیسے آپ سب کو پتہ ہے۔ اورنگزیب ایک مغل شہنشاہ تھے۔ دوسری طرف ہم نے ڈارا شکوہ کا نام اورنگزیب جتنا نہیں سنا۔ یہ اس لیے کیونکہ اورنگزیب نے اپنے بڑے بھائی ڈارا شکوہ کو شکست دے کر اس سے تخت چھین لیا، لیکن اورنگزیب کو اپنے بھائی کو صرف ہرا کر سکون نہیں ملا، بلکہ ڈارا کو ہرانے کے بعد اورنگزیب نے اسے گستاخ قرار دیا اور اس کا قتل کروا دیا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اورنگزیب کا یہ الزام کہ ڈارا شکوہ ایک گستاخ تھا تھوڑا سا بے بنیاد ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے، ایک شہنشاہ جو اپنے باپ شاہ جہاں کو اپنے بھائی ڈارا کا کٹا ہوا سر پیش کر سکتا ہے، کیا وہ اسلام کا سب سے اچھا رکھوالا ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے کہ اورنگزیب کو اپنے بھائی کو مروانے کے لیے کوئی بھی بہانہ چاہیے تھا اور اس نے دین کا استعمال کر کے اپنے بھائی کو قتل کروا دیا۔ ہمیں آج کل پاکستان میں اس سے ملتی جلتی مثالیں نظر آتی ہیں۔ لوگ اپنے فائدے کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی حرکتوں پر کوئی ان سے سوال نہ اٹھا سکے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا غلط ہے۔ میں ایک اور تاریخ کے بارے میں سوچتا ہوں جس میں ایک شہنشاہ جو فنون کی قدر کرتا تھا طاقت میں آتا۔ اگر ایسا ہوتا تو مغلائی سلطنت کیسی ہوتی؟ ہو سکتا ہے کہ تاریخ کا رخ بالکل بدل جاتا اگر ڈارا شکوہ جیسے شہنشاہ طاقت میں ہوتا ہے جنہیں فنون کی زیادہ قدر تھی، نہ کہ جنگ اور لڑائی کی۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو اورنگزیب کی حرکت سمجھ بھی آئے کیونکہ اس نے یہ دکھاوا تو کیا ہے کہ ڈارا نے گستاخی کیا اور اس لیے اس کا قتل کروایا گیا۔ اگر ایک شخص قانون کی خلاف ورزی کرے تو اسے سزا تو ملنی چاہیے، لیکن اگر ہم ڈارا کے کام کو دیکھیں تو اس نے ایک پرانے دین کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جو اسلام سے کئی صدیوں پرانا ہے۔ ظاہر ہے وقت کے ساتھ انسانیت کو سچ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، لیکن پرانی سچائیوں کو نفرت کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ان کہانیوں کی اچھی باتوں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی عیسائی کو اسلام پسند آئے،
اس کے عیسائی بہن بھائی اسے عیسائیت سے نکال نہیں دیں گے۔ قدیمی علم اور تاریخ انسانیت کے ایک اور دور کی نمائندہ ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں پرانے علم کو نفرت کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلے زمانے میں لوگوں کو لگتا تھا کہ دنیا گول نہیں ہے، اور اگر آپ سمندر کے کنارے پر جائیں گے تو آپ گر جائیں گے۔ اب یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک اصل خدشہ تھا۔ جو سیلرز کے والدین یا پیار کرنے والے تھے وہ تو چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے یا ان کی بیٹیاں سمندر پر نہ جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گر جائیں گے سمندر کے کنارے سے۔ اسی وجہ سے ایسے افسانے نکلے جو بچپن میں بچوں کو سکھاتے تھے کہ سمندر کے اندر خطرناک جانور ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایسے جانور، ایسے مانسٹرز سمندر کے اندر شاید نہیں ہوتا۔ اور تو اور اگر آج کے زمانے میں کوئی ان مانسٹرز یا جانوروں کا ذکر کرے تو دنیا گول ہی رہے گی، چاہے ان لوگوں کو کتنا بھی لگے کہ دنیا گول نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں سچائی کی رکھوالی کرنی ہے، انہیں تھوڑا آرام کرنا چاہیے، کیونکہ کسی سچ کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سچ پوری دنیا کے خلاف ہمیشہ کھڑا رہتا ہے۔ ڈارا بھی اورنگزیب کی طرح ایک مسلمان ہی تھا۔ پرانی کتابوں کا اس نے جتنا بھی ترجمہ کیا تھا تو وہ ایک مسلم۔ پرانی کتابوں کا ترجمہ کرنے سے وہ کوئی گستاخ تھوڑی بن جاتا۔ اور اورنگزیب دوسری طرف مسلمان ہونے کا بڑا دکھاوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کی باتیں نہیں مانی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ڈارا شکو کا تاریخی رخ نہیں دیکھ پاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ بر صغیر آج خوبصورتی، سنگیت اور تہذیب سے بھرپور ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں بس اپنی سوچ میں ایک خیالی پلاؤ بنا رہا ہوں۔ ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ہمارا دعویٰ حقیقی ہے تو ہمیں بیکار کا تشدد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیں، تاریخ اپنے آپ کو کبھی نہیں بھولتی۔ اورنگزیب نے جتنی بھی حکومت کی، جتنے بھی لوگ اس کے ہاتھ سے مرے، کئی 100 سال بعد یوٹیوب پر کوئی شخص اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اگر اسے اس بات کا علم ہوتا تو شاید وہ تھوڑا رحم دل ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی کوئی مذاق اڑائے 100 سال بعد جب آپ دنیا سے چلے جائیں۔ آپ کیا کریں گے جب قبر میں آپ کو ایک افلاطون کی ہنسنے کی آواز سنائی دے گی؟